الہی قطب نما یعنی اللہ کے ناموں کے ذریعے زندگی کی رہنمائی۔ چلیں اس ماخذ کے جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ان الہی ناموں کی گہری سمجھ نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی کو بلکہ ہماری عبادات کو بھی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کو سنوارنے کے لیے ایک انتہائی زبردست اور پریکٹیکل قطب نما ہے۔ اس حوالے کو ذرا غور سے دیکھیں۔ مصنفہ اپنا ایک انتہائی ذاتی تجربہ بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حال ہی میں ایک ایسا وقت آیا جب انہوں نے خود کو بہت کھویا ہوا محسوس کیا۔ ایسا لگا جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر رہا ہو۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اس کیفیت سے گزرتے ہیں، ہے نا؟ جب انسان اس مقام پر ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اصل میں یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے بنیادی عقائد کا براہ راست ٹکراؤ ہماری نفسیات سے ہوتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں عام طور پر ہمارے پاس 3 راستے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے بالکل نچلے ترین مقام پر گر جاتا ہے تو وہ شدید الجھن اور تکلیف دراصل اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ زندگی کا نیا مقصد تلاش کرے۔ اب یہاں سے یا تو آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے بس چلتے رہیں، یا مکمل ہار مان کر بیٹھ جائیں، یا پھر، اور یہی سب سے اہم آپشن ہے، ذرا رکیں، اپنی ترجیحات کا دوبارہ جائزہ لیں اور اپنی سمت درست کریں۔ تو سمت کی تلاش اور الہادی کی دریافت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تلاش ہمیں الہی رہنمائی کے اس خوبصورت تصور تک کیسے لے جاتی ہے۔ جب کوئی انسان واقعی اپنی سمت درست کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا سب سے پہلا واسطہ الہادی سے پڑتا ہے، یعنی وہ ذات جو راستہ دکھاتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کریں۔ جب اچانک کوئی بڑا بحران آ جائے، فرض کریں کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو، تو اس شدید ہنگامی صورتحال میں انسانی فطرت کسے پکارتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان کی نظریں بے ساختہ کسی ایسے مددگار کو تلاش کرتی ہیں جو اسے فوراً اس مصیبت سے باہر نکال لے۔ اور یہ مثال الہادی کے تصور کو اتنے شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ بس بالکل ایک لائف گارڈ کی طرح جو پہلے سے وہاں موجود ہے، آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور بس اس انتظار میں ہے کہ کب وہ ڈوبتا ہوا شخص مدد کے لیے پکارے۔ وہ ہدایت دینے والی ذات ہمیشہ موجود ہے اور ہماری پکار کا انتظار کر رہی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک عام سا لائف گارڈ اپنا کام اتنی مستعدی سے کر سکتا ہے تو وہ جو تمام جہانوں کی رہنمائی کرنے والی ذات ہے، وہ بھلا اپنے مانگنے والوں کو کیسے مایوس کر سکتی ہے؟ الہی ناموں کی جڑیں اور ان کے گہرے مفہوم کھولنا۔ اب ان صفات کو واقعی گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمیں ان عربی الفاظ کی جڑوں یعنی ان کے روٹ ورڈز کو دیکھنا ہوگا۔ یہ عام طور پر 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یقین مانیں ان چھوٹی چھوٹی جڑوں میں ایسے حیرت انگیز اور گہرے معنی چھپے ہوتے ہیں جو ہمارے شعور کو پوری طرح بیدار کر دیتے ہیں۔ عربی لغات کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کس طرح ان 99 اسماء اللہ الحسنہ کو سیکھنے والوں کے لیے اتنے باقاعدہ انداز میں پیش کرتی ہیں۔ یہ صرف پکارنے والے نام نہیں ہیں، بلکہ ہر نام کی ایک خاص بناوٹ ہے جس کا سیدھا اثر ہماری سوچ اور ہمارے دل پر پڑتا ہے۔ یہ سب بہت ہی منظم ہے۔ مثال کے طور پر ہم الرقیب کو لیتے ہیں۔ اس کی جڑ ہے رے کاف بے۔ اب لغت کے مطابق اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی دیکھ بھال کے لیے سیدھا کھڑا ہونا یا کسی بہت اونچی جگہ سے نگرانی کرنا۔ جب ہم کسی ایسے نگران کو ایک اونچی جگہ پر تصور کرتے ہیں تو یہ کوئی خشک سا فلسفہ نہیں رہتا، بلکہ ایک بہت ہی سکون بخش، حفاظت کرنے والی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب ہم ان ناموں کو ان کی جڑوں کے ذریعے تصور کرتے ہیں نا، تو انہیں یاد رکھنا اور ذہن میں بٹھانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح الواسع کو دیکھیں۔ اس کی جڑ ہے واو سین عین، جس کا مطلب ہے تنگی، گھٹن اور مشکل کا بالکل الٹ، یعنی لامحدود حد تک وسیع ہونا جس کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ جب ایک انسان اپنے چھوٹے چھوٹے محدود سے مسائل کے مقابلے میں اس الہی وسعت کو سمجھتا ہے تو وہ خود بخود عاجزی اور بے پناہ شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ اس کے دل سے ساری پریشانیوں کا بوجھ جیسے اتر ہی جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ الموہمن کا مطلب صرف کوئی رعب، اختیار یا غلبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑ ہا میم نون ہمیں ایک ایسی تصویر دکھاتی ہے جیسے ایک پرندہ اپنے چھوٹے چوزوں کو بچانے کے لیے ان پر اپنے پر پھیلا لیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی شفیق، پیار کرنے والی اور ممتا سے بھری حفاظت کا تصور ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ نگران ذات دراصل کس قدر مہربان ہے۔ مشکل اوقات میں سکون،
طوفان میں پناہ تلاش کرنا۔ یہ جو باریکیاں اور گہرے معنی ہم نے ابھی دیکھے، یہ خاص طور پر مشکل وقت میں بہت کام آتے ہیں۔ جب زندگی میں طوفان آتے ہیں نا، تو ان بظاہر ملتے جلتے ناموں کے درمیان کا فرق سمجھنا ہمیں انتہائی گہرا نفسیاتی اور دلی سکون فراہم کرتا ہے۔ ذرا اس موازنے کو دیکھیں۔ الغفور وہ ہے جو گناہ کو ڈھانپ لیتا ہے اور انسان کو اس کے برے اثرات سے بچاتا ہے، لیکن التواب اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ یہ اس وقت بندے کو قبول کرتا ہے جب وہ پلٹ کر واپس آتا ہے، باقاعدہ اس کے بہانے، اس کے عذر اور وجوہات سنتا ہے اور پھر اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ الہی ہمدردی کی یہ تہیں ان لوگوں کو بے پناہ تسلی دیتی ہیں جو اپنی غلطیوں پر نادم ہیں اور اس بات کے متلاشی ہیں کہ کوئی انہیں سنے۔ ان اندیکھے سہاروں پر کبھی غور کیا ہے؟ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور اچانک کوئی دوست بالکل صحیح وقت پر آ کر وہی بات کہہ دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم لوگ اکثر محض ایک اتفاق کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ وہ دراصل اللطیف کا اظہار ہوتا ہے، یعنی انتہائی باریک پین اور نرمی کرنے والی ذات، وہی ذات جو الجبار بن کر ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے اور الفتاح بن کر اچانک نامعلوم راستے اور دروازے کھول دیتی ہے۔ روزمرہ کی عبادات کو بہتر بنانا اور ان ناموں سے جڑنا، خیر صرف ان ناموں کو جان لینا اور ان کے مطلب سمجھ لینا تو محض ایک شروعات ہے۔ اصل ہدف، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی روزمرہ کی عبادات اور اپنی عملی زندگی میں باقاعدہ شامل کریں تاکہ ان سے ہمارا ایک حقیقی اور مضبوط تعلق قائم ہو سکے۔ اس تعلق کو قائم کرنے کے عمل میں بنیادی طور پر 2 قدم ہیں۔ پہلا تو یہ کہ انسان اندرونی طور پر بالکل گہرائی سے یہ محسوس کرے کہ وہ ہر حال میں مکمل طور پر الہی مدد کا محتاج ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور دوسرا، اور یہ واقعی سب سے اہم قدم ہے، کہ بیرونی طور پر ہمارا رویہ بدل جائے، ہم باقاعدہ دوسرے لوگوں کو تحفظ اور سلامتی فراہم کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ امام غزالی کا یہ قول کتنے طاقتور انداز میں اس پوری بات کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ان صفات سے اس کا حقیقی حصہ تبھی ملتا ہے جب تمام مخلوق اس انسان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ کتنا شاندار نظریہ ہے! یہ ہماری عبادت کو صرف ہماری ذاتی دعاؤں اور نمازوں تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے ایک فعال، زندہ اور انتہائی اہم سماجی ذمہ داری میں بدل دیتا ہے۔ زندگی کے زاویے نگاہ کو بدلنا اور ایک نیا افق۔ جب کوئی شخص واقعی ان گہرے معنی کو سمجھ لیتا ہے اور انہیں اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے تو یقین مانے زندگی کے چیلنجز پر اس کا پورا رد و عمل ہی بدل جاتا ہے۔ اس کی سوچ کی تاریں ایک بالکل نئے انداز میں جڑنے لگتی ہیں اور اس کی نظروں کے سامنے ایک بالکل نیا افق کھل جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں بڑی خوبصورتی سے کہا گیا ہے، اگر کوئی کمانڈر کو جانتا ہو تو احکامات کی پیروی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب ہمیں اس حقیقی وسیلے کی لامحدود حکمت اور رحمت پر پختہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر زندگی کے اصول، یہ سختیاں اور مشکل حالات ہمیں کبھی بوجھ نہیں لگتے۔ ہمیں اندر سے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے یقیناً کوئی بہتری، کوئی حکمت چھپی ہے۔ تو چلیے اپنی اس گفتگو کو اس غور طلب بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر صرف چند عربی جڑوں اور ان کے مفہوم کی سمجھ ایک شدید گھبراہٹ اور پریشانی کے لمحے کو مکمل سکون میں بدل سکتی ہے تو ذرا سوچئے، کیا تمام 99 ناموں کو جاننے اور ان کی دریافت سے ایک انسان کی پوری زندگی، اس کی پوری حقیقت کس حد تک نئے سانچے میں ڈھل سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک انتہائی حیرت انگیز اور خوبصورت سفر ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو خود طے کرنا چاہیے۔ ذرا اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔